السلام علیکم۔ پاکستان میں مذہب کے چورن بیچنے والے دو مشہور انتہا پسندوں میں ساحل ادیم اور کیسر احمد راجہ میں اپنے نظریاتی ابو جنرل ضیاء کے مسئلے پر، ان کی وراثت کے مسئلے پہ پٹا ہو گیا ہے۔ دونوں یہ دین فروش، ایک جو ہے وہ 1500 روپے میں ریوائولسٹ کے نام سے جو ہے وہ مختلف پیکیجز بیچتا ہے، اور ایک جو ہے وہ $50 سے لے کے $500 تک قرآن کی تجویز، پولیٹیکل سسٹم، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، گورننس وغیرہ، یہ تمام چیزیں بیچتا ہے۔ تو دونوں دین فروش جو ہے وہ میدان میں، لیکن دونوں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نظریاتی ابو جان جنرل ضیاء الحق کو بچا رہے ہیں۔ ساحل ادیم کا مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی میں بمشکل ہی اس کی قریب سے کوئی کتاب ہو کر گزری ہو تو وہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جنرل ضیاء کے دور میں، یا جنرل ضیاء نے پاکستانی جہازوں کو جو ہے فلسطین پہ بمبارڈمنٹ کرائی۔ اب فیکچولی یہ انکریکٹ بات ہے، تو اس حد تک تو راجہ صاحب صحیح ہیں، لیکن راجہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اپنے نظریاتی ابو جان جنرل ضیاء الحق کو بچا لیا، اور جنرل ضیاء الحق کو جو ہے وہ فلسطینیوں کا قاتل کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کے مشہور ہسٹورین جو پاکستانی نجات بھی ہیں، طارق علی نے اپنی کتاب دی ڈویل میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس کی گورنمنٹ تھی کنگ حسین کی، شاہ حسین کی جو اردن میں گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ میں 67 کی جنگ کے بعد اور 48 کی جنگ کے بعد بھی جب فلسطینی نکلے ہیں تو وہ مختلف علاقوں میں انہوں نے ہجرت کی ہے۔ انٹرنلی فلسطین کے علاقے میں بھی ہجرت کی، کچھ جارڈن میں گئے ہیں۔ 67 میں جو جنگ ہوئی ہے، جس میں اسرائیل نے بڑے حیرت انگیز طور پہ ایجپٹ کی اور سیریا کی، جارڈن کی، اور جو ہے وہ ایئر فورس کا جنازہ نکال دیا، اور 6 دن میں بہت بری طرح ذلت آمیز ان کو شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پہ فلسطینی بھاگ کر جو ہے وہ جارڈن میں آئے، جس طرح پاکستانی افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان بھاگ کر آگے تھے جب امریکہ نے اور نیٹو نے حملہ کیا۔ اسی طرح 79 میں جو ہے مجاہدین بھاگ کر آگے تھے، تو اسی طرح وہ بھاگ کر آگے جارڈن میں، اور جارڈن میں ایک سرٹن وقت پر ان کی آبادی بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ تو پھر فلسطینیوں نے، کیونکہ جارڈن کے جو بادشاہ کی پالیسی تھی، کنگ حسین کی پالیسی، وہ ہمیشہ سے پرو اسرائیلی بندہ رہا ہے، پرو امریکن بندہ رہا ہے، اور وہاں اب سے فلسطینیوں نے پھر جو ہے وہ حملے شروع کیے اسرائیل پر وقتاً فوقتاً۔ کچھ ہائی پروفائل انہوں نے ہائی جیکنگ بھی کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں ہائی جیکنگ ایک طریقہ ہوتا تھا جس کے تحت، اگین میں ہائی جیکنگ کو کوئی انڈورس نہیں کر رہا، نہ کسی دہشت گردانہ اقدام کو انڈورس کر رہا ہوں، لیکن ہائی جیکنگ ایک طریقہ ہوتا تھا، مختلف جو مسلح تنظیمیں ہوتی تھیں کہ وہ اپنے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طرح ہی کریں۔ کشمیریوں نے بھی جو گنگا رام طیارہ ہائی جیک کیا تھا، جو انڈیا میں جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو یہ ہائی جیکنگ ہوتی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ مولانا مسعود اظہر اور مشتاق زرگر اور یہ جو احمد شیخ محمد تھا برطانیہ کا، ان کی رہائی کے لیے بھی جو ہے وہ انڈیا کا ایک طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا، جو اگین نو ون از گوئنگ ٹو، کوئی بھی اس کو انڈورس نہیں کرتا ہائی جیکنگ کو، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو چھوڑا گیا تھا۔ تو فلسطینی مسلح تنظیموں نے جو ہے وہ طیارے بھی ہائی جیک کیے اور وہ اٹیک کرتے تھے، لیکن کیسر احمد راجہ نے یہ امپریشن دیا کہ کنگ حسین جو ہے وہ امریکی پٹھو نہیں تھا۔ کنگ حسین امریکی پٹھو تھا، اور اٹس ویل ڈاکیومنٹڈ کہ کنگ، ویل ڈاکیومنٹڈ ان اے سینس، نیچرلی ان نیمڈ سورسز کے حوالے سے کہا ہے۔ اس طرح کی جو دنیا میں کوورٹ آپریشن ہوتے ہیں یا جو غیر اعلانیہ مدد ہوتی ہے، وہ کوئی پبلسائز تو نہیں کی جاتی۔ جس طرح پاکستان کا فیمس یوٹیوب کا طیارہ ہوا، بڈا بیڑ سے ایک امریکی طیارہ اڑا سوویت یونین کی جاسوسی کرنے کے لیے، اب اس کے آپ کو ایسے کوئی ڈاکیومنٹس وغیرہ تو نہیں ملیں گے۔ پاکستان اس کو ڈینائی کرتا رہا، لیکن پائلٹ نے جا کے ماسکو کی عدالت میں کہا کہ ہاں جی وہ پشاور سے اڑا تھا۔ تو شاہ حسین نے پہلے برطانیہ سے اور امریکہ سے مدد مانگی کہ یہ جو فلسطینی جارڈن میں رہ رہے ہیں وہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، وہ اسرائیل پہ حملے کرتے ہیں، تو اس کی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ جنرل ضیاء ایز اے بریگیڈیئر وہاں پر اسٹیشن تھا، اس سے پہلے جو انچارج تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شاہ حسین سے ڈکلائن کر دیا تھا مدد کرنے کے لیے، لیکن جنرل ضیاء نے حامی بھری اس وقت کی، یقیناً حکومت کی بھی جو ہے وہ مدد اس میں معاونت شامل ہوگی، اور پھر فلسطینی جو وہاں پہ رہ رہے تھے ان کا بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا۔ کنسرویٹو اسٹیمیٹ 2000 سے 4000 ہیں،
لیکن کچھ ایسٹیمیٹ جو ہے اتنا بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو حملے رہے وہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں رہے، کچھ تو کوئی 25,000 تک جاتے ہیں، کچھ 10,000 تک جاتے ہیں، اس طرح کے رہے۔ اور موشے دیان جو بعد میں اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر بھی بنا، اس کے حوالے سے چیز کوٹ کی جاتی ہے کہ شاہ حسین نے جنرل ضیاء کے ساتھ مل کر جتنے فلسطینی 11 دن میں یا چند دنوں میں مارے، ہم نے 25 سال میں بھی اتنے نہیں مارے۔ اس کو بلیک سپٹمبر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب قیصر احمد راجہ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے ابو جان جنرل ضیاء کا تذکرہ جو ہے وہ چھپا دیا۔ جنرل ضیاء کو جو ہے وہ جارڈن کا ون آف دا ہائیسٹ ایوارڈز بھی ملا، یا ہائیسٹ ایوارڈ بھی ملا، اور شاہ حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے بھی خوشامد کی، سفارش کی کہ جنرل ضیاء کو چیف آف دی آرمی سٹاف بنایا جائے۔ دوسرا جو اس راجہ LLB نے جھوٹ بولا، وہ یہ جھوٹ بولا کہ پاپولر فرنٹ کے حوالے سے اس وقت ان کی یہ جو اسلامی انتہا پسند تنظیمیں تھیں، حماس کا نام و نشان نہیں تھا، اخوان المسلمین تھی۔ اخوان المسلمین نے اپنے ملک میں تو گڑبڑ کی، لیکن اخوان المسلمین افغانستان میں بھی لڑنے آ گئی، لیکن اخوان المسلمین کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فلسطینیوں کے لیے لڑے، کیونکہ بیسکلی کولڈ وار میں جتنے بھی یہ مسلم انتہا پسند تھے، یہ سب امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جو فلسطینیوں کی اسٹرگل تھی وہ ایک سیکولر اسٹرگل تھی، کیونکہ دنیا میں سارے نیشنلسٹ سیکولر ہوتے ہیں۔ نیشنلسٹ اس لیے سیکولر ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں رہنے والے ایک سندھی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی سندھی ہندو ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی، اس کے لیے صرف وہ صرف سندھی ہے۔ تو دنیا میں جہاں اسی طرح کرد لڑ رہے ہیں، کردوں میں جو ہے وہ تھوڑے سے بہت چھوٹے پیمانے پہ یہودی بھی ہیں، یزیدی بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، علاوائد بھی ہیں، سنی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ان کے لیے صرف وہ کرد ہیں، وہ کردوں کے طور پہ لڑتے ہیں۔ اسی طرح جو تامل ٹائگرز لڑ رہے تھے، ان کے لیے مسلمان تامل یا ہندو تامل کا مسئلہ نہیں تھا، یا بدھسٹ تامل کا مسئلہ نہیں تھا، صرف تامل کا مسئلہ تھا۔ تو یہ کیونکہ ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے، اس نے کبھی قوموں کی جو انڈیپینڈنٹ اسٹرگل رہی ہے اس کو کبھی اسٹڈی کیا نہیں، چاہے وہ اسکاٹش ہوں، ان کے لیے رومن کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ اسکاٹش کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اسکاٹش کا مسئلہ ہے، کیونکہ قوم کی بنیاد زبان پر اور آپ کی کلچر پہ ہوتی، مذہب کی نہیں ہوتی۔ مذہب قوم کا ایک کمپوننٹ ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اس میں قومی اسٹرگل میں اتنا اہم نہیں تھا۔ اب جو اس مکار عیار منافق آدمی نے آپ کو نہیں بتایا، وہ یہ نہیں بتایا کہ حماس کو 80 کی دہائی میں اور اس سے 80 کی دہائی میں اسپیشلی جو ہے خود اسرائیلی انٹیلیجنس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو سپورٹ بھی کیا، اور جب فلسطینی جو PLO کے لوگوں پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا، اس وقت اسرائیلی انٹیلیجنس نے، اسرائیلی حکومت نے جو ہے دے سارٹ آف ٹرنڈ اے بلائنڈ آئی ٹو دی ایکٹیویٹیز آف حماس۔ وہ وہاں پہ اسکول بھی بنا رہے تھے، ہاسپٹل بھی بنا رہے تھے، سارے فلاحی کام کر رہے تھے، ان کے پاس پیسہ بھی آ رہا تھا، اس پیسے کو بھی کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حماس نے فلسطینیوں کی اسٹرگل کو کمیونلائز کیا، مذہب کی بنیاد پہ لڑے، ورنہ فلسطینی اسٹرگل کا ایک اہم کمپوننٹ جو تھے وہ کرسچنز تھے، کسی حد تک کچھ یہودی بھی تھے، کچھ ڈروز بھی تھے، مسلمان بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی تھے۔ یہ قومی جد و جہد تھی، اور جارج حباش جو اتنا بڑا لیڈر تھا وہ کرسچن تھا، جارج حباش۔ اور یہ جو پاپولر فرنٹ تھا، یہ یاسر عرفات کی فتح تنظیم کے بعد دوسرا پاورفل جو ہے وہ مسلح گروپ تھا فلسطینیوں میں، یہ لڑ رہے تھے، اور اس میں اچھے خاصے کرسچنز تھے۔ جو ان کا ایک سب سے بڑا آئیڈیالوگ فلسطینیوں کا رہا ہے ایڈورڈ سعید، وہ کرسچن تھا، البرٹ ہورانی کرسچن تھا۔ لیکن یہ جتنے مسلم بنیاد پرست ہیں، یہ کیونکہ مذہب کے نام پہ چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، انہوں نے کبھی قومی اسٹرگل کی پڑھی نہیں۔ زیادہ تر جو پاکستان میں ان کا پنجاب سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کو قوم پرستی کا اس طریقے سے کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ یہ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی کو زیادہ وہ معاملہ ہوتا ہے پوری دنیا کا جو ہے وہ مسلم امہ، اور اس کا سارے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے تھے۔ تو جنرل ضیاء وہ قاتل آدمی تھا جو فلسطینیوں کا جس نے قتل کیا، اور جنرل ضیاء ان سارے جہادیوں کا گاڈ فادر بھی رہا ہے، اور یہ سارے مسلم انتہا پسند جو ہیں، ان سب کا نظریاتی باپ بھی جنرل ضیاء ہے، انکلوڈنگ قیصر احمد راجہ اور ساحل ادیم۔ ساحل ادیم لاکھ جنرل ضیاء کے خلاف بولتا رہے، لیکن ساحل ادیم، سلمان عودہ اور جن طرح کے لوگوں سے متاثر ہیں، ان کا نظریاتی باپ ایک طریقے سے جنرل ضیاء ہے۔ نظریاتی باپ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نظریاتی باپ جو ہے وہ جنرل ضیاء ہے۔ تو یہ دو انتہا پسندوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ سچ کا ہوا۔ ساحل ادیم نے بھی جھوٹ بولا، اور قیصر احمد راجہ نے آدھا سچ بولا۔ یہاں تک تو یہ بات اس کی صحیح ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے جو ہے وہ ان پر بمبارڈمنٹ نہیں کی فلسطینی علاقوں میں جا کر۔ پاکستان میں جنرل ضیاء کی کمانڈ میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا، اس پر بہت ساری باتیں
اور بہت سارے وہ نیچرلی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہی، یہ کوئی پبلکلی تو اس طرح نہیں ہوتا. امریکہ میں نے ایل سلواڈور میں، نکاراگوا میں سمیت جو ہے وہ دنیا کے ہو سکتا ہے 100 ممالک میں ایکٹیویٹیز کی ہوں. تو وہ تو کافی عرصے تک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کلاسیفائڈ رہے. ایک طویل عرصے کے بعد وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس آئے. اب یہ مہدی حسن نے بھی، آپ اس کا کلپ دیکھ سکتے ہیں، مہدی حسن نے مختلف لوگوں کو انٹرویو بھی کیا کہ کس طرح حماس کو اسرائیلی انٹیلیجنس نے جو ہے وہ سپورٹ کیا، تاکہ جو فلسطینیوں کی اسٹرگل تھی قومی، فلسطینیوں کو مسلمانوں کے نام پر، عیسائیوں کے نام پہ، روس کے نام پر، اور بعد میں لازمی بات ہے کہ یہ جو حماس والے تھے یہ ایک طرح سے سنی بھی تھے، تو بعد میں یہ شیعہ سنی کی بھی تقسیم کی جائے. تو ہوا چل رہی ہے، میں پارک میں ہوں، ہو سکتا ہو یہ اسٹینڈ کسی وقت بھی گر جائے. تو اس پر مزید آپ کا کوئی سوال ہو، آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں. اور یہ جو اس نے بات کی ہے کہ جی وہ سیکولر اسٹرگل تھی اور وہ مارکسسٹ تھے، یہ اتنا جھوٹا عیار مکار آدمی ہے. کولڈ وار کے دوران پوری دنیا میں لبریشن کی اور ڈی کالونائزیشن کی جو تحریکیں تھیں ان کو سوویت یونین نے سپورٹ کیا، اور وہ زیادہ تر تحریکیں جو تھیں وہ اپنے ایسنس میں سیکولر تھیں، وہ ریلیجس نہیں تھیں. حقیقت یہ تھی کہ پوری دنیا میں جو مسلم بنیاد پرست تھے ان کو امریکہ اور یہ مغرب سپورٹ کر رہا تھا. افغانستان میں حزب المجاہدین کو جو ہے امریکہ نے سپورٹ کیا. اسی طرح ایجپٹ میں جو ہے اخوان المسلمین کو امریکہ نے سپورٹ کیا. ایران میں آیت اللہ کاشانی کو امریکہ نے سپورٹ کیا. انڈونیزیا میں ماسچومی جو ایک جماعت اسلامی طرز کی پارٹی تھی اس کو مغرب نے سپورٹ کیا، کیونکہ ان کے لیے جو عرب سیکولر ڈکٹیٹر تھے یا عرب نیشنلسٹ لیڈر تھے وہ بڑا مسئلہ تھے. ایجپٹ میں ان کے لیے درد سر جمال عبد الناصر بنا ہوا تھا. سیریا میں جو ہے حافظ الاسد اور اس سے پہلے جو مشل افلاق کی پارٹی تھی باس، وہ بنی ہوئی تھی. جنرل قاسم سے بھی عراق میں ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے جو جنرل قاسم کی متبادل قدامت پرست فورسز تھیں ان کو سپورٹ کیا. انڈونیزیا میں سوئیکارنو سے ان کو مسئلہ تھا، وہ بھی نیشنلسٹ تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے ماسچومی پارٹی کو سپورٹ کیا. بالکل اسی طرح افغانستان میں چاہے وہ نجیب اللہ کی گورنمنٹ ہو، ببرک کارمل کی گورنمنٹ ہو، حفیظ اللہ امین کی گورنمنٹ ہو، وہاں کی جو پروگریسو گورنمنٹ تھی وہ کوئی آئیڈیل گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے بنیاد پرستوں کو سپورٹ کیا، حزب المجاہدین کو. آج بھی اگر آپ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو امریکن پریزیڈنٹ ان افغان بنیاد پرستوں کو جو ہے وہ گلے لگا رہے ہیں. اسی طرح مارگریٹ تھیچر کی ویڈیو موجود ہیں کہ وہ پشاور میں آ کر جو ہے وہ افغان ملیٹنٹ سے اور ان سے جو ہے وہ مہاجرین سے جو ہے وہ خطاب کر رہی ہے. اور یہ خالی کولڈ وار کے دوران نہیں رہا، آپ کولڈ وار کے بعد بھی دیکھیں کوسوو لبریشن آرمی کو امریکہ نے سپورٹ کیا. جب ہنگ ٹنٹن شاید کلیش آف سویلائزیشن کی اس کی جو کتاب تھی وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اس وقت بھی امریکہ بنیاد پرستوں کو سپورٹ کر رہا تھا. چیچن دہشت گردوں کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. اور میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ کل اگر چائنا کے ویسٹرن پروونس میں جو ہے وہ ویگور مسلمان کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے امریکہ کی مدد ان کے لیے آئے گی. اسی طرح جو شام میں بشار الاسد کے خلاف جتنے دستے لڑ رہے تھے ان کو ڈائریکٹلی فری سیرین آرمی جو کمپیریٹیولی تھوڑی بہت سیکولر، تھوڑی بہت مذہبی تھی، اور سارے مولوی کو انہوں نے سپورٹ کیا. اور آج بھی دنیا کے جو بنیاد پرست ہیں، افغان طالبان کو $21 بلین سے زیادہ پیسہ امریکہ دے چکا ہے اکارڈنگ ٹو سگار اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغانستان کی رپورٹ آپ پڑھ لیں. اسی طرح احمد شرح جولانی جو ماضی کا دہشت گرد ہے، جو القاعدہ کا دہشت گرد تھا، جو ابو مصعب زرقاوی دہشت گرد کا رائٹ ہینڈ مین تھا، جو تحریک الشام کا لیڈر تھا، وہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے سر کے پیسے لگے ہوئے تھے. آج ٹرمپ اس کو گلے لگا رہا ہے، آج یورپی یونین اس کو گلے لگا رہی ہے. حال ہی میں برٹش انٹیلیجنس چیف نے بتایا برطانیہ میں کہ ہم اخوان المسلمین کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف ان کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو یہ جھوٹا عیار مکار آدمی جو آپ کو نہیں بتاتا، وہ یہ نہیں بتاتا کہ کس طرح مسلم بنیاد پرستوں کا بڑا گہرا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے امریکہ اور مغرب سے. ان سب نے ان کی دلالی کی ہے، اور ان سب نے جو ہے وہ مغرب کی جو سرمایہ دارہ نظام کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان کی قلابیں ملائی ہیں. مودودی نے بھی اسی سرمایہ دارہ نظام کو سپورٹ کیا، ڈاکٹر اسرار نے بھی کیا، اور کیسر احمد راجہ جیسے تلنگے اور ساحل ادیم جیسے تلنگے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سرمایہ دارہ نظام کی جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں. تو یہ بات بولنا کہ یہ مسلم بنیاد پرست کوئی امریکہ کے بڑے خلاف تھے اور ریزسٹنس تھے، جس طرح حماس کو کہہ رہا ہے یہ کہ آج حماس ریزسٹنس فورس رہی ہے، حماس کو اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ حماس کو ماضی میں جو ہے اسرائیلی انٹیلیجنس نے فلسطینیوں کی قومی جد و جہد میں دراڑ ڈالنے کے لیے استعمال کیا. آپ کے مزید کوئی سوال ہوں، کوئی کامنٹ ہوں تو بالکل آپ کیجیے گا. خوش قسمتی سے اسٹینڈ گرا نہیں، اور میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ برطانیہ میں اچھی خاصی گرمی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں پارک میں یہ ویلاگ بناؤں. تو یہ کیسر راجہ صاحب نے جو ہے وہ ٹیٹ پال جماعتی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا جھوٹ بکا تھا، تو میں نے کہا کہ اس جھوٹ کو کاؤنٹر کیا جائے. کوئی سوال ہو، کوئی آپ ریفرنس چاہتے ہوں تو مجھے ضرور لکھیں. کامنٹس کا سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے.